یاد رکھیں اس وقت اگر امت مسلمہ کا کوئی لیڈر ہے نا جی، وہ طیب اردگان ہے، سیدھی سی بات ہے، طیب اردگان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ترکی کے بچے کو پتا ہے کہ میرا کام کیا ہے، میرا مشن کیا ہے۔ یہ ترکی کے بچے، آج ہمارے بچے کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ پاکستان کس لیے لیا گیا تھا، اس کو نہیں پتا ہوگا، اس کو نہیں پتا ہوگا۔ ترکی کے کسی بچے سے پوچھیں گے نا، اس کو پتا ہوگا کہ بھئی میں نے کرنا کیا ہے۔ ان کے ماں باپ ان کو تربیت دیتے ہیں، ان کے اسکولوں میں اساتذہ، یہاں تو اسکولوں میں جناب قرآن مجید کو نکال دیا ہے نصاب سے، قرآن مجید کے نصاب کو نکال دیا ہے، اس کے ترجمے کو نکال دیا ہے، جہادی آیات کو نکال دیے۔ کیوں نکال رہے ہیں جی؟ نئی جنریشن خراب ہو رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ ترکی کے بچے کو دیکھیں، ان کو پتہ ہوگا کہ بھئی میرا کام کیا ہے۔ اور پھر جو ترکی کا جو صدر ہے طیب اردگان، وہ اب جو منتخب ہوا ہے، اس نے جو تقریر کی ہے، پہلی تقریر، وہ تقریر سننے والی ہے۔ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں جناب، اپنے کیا نام امیدیں لگا سکتے ہیں اپنے آنے والے حکمرانوں سے، یہ جو گزر گئے حکمرانوں سے، کہ ان کو ایسی تقریر کرنی آتی بھی ہوگی؟ انہوں نے پہلی تقریر کیا کی ہے طیب اردگان نے، وہ میرے پاس لکھی ہوئی، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وقت بھی پورا ہو گیا۔ پہلی تقریر نوجوانوں کو، اور نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، پہلی تقریر صدر بننے کے بعد یہ کی ہے، سب سے پہلی بات اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ سب سے پہلی بات توحید کی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہاں مزاروں میں جا کر دیکھ لو، ہمارا وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کے بعد سب سے پہلا کام دربار میں جانا ہوتا ہے، سب سے پہلا کام دربار میں حاضری ہے۔ کیسے آپ کو جناب وہ درس دے سکتے ہیں توحید پرستی کا، یا آپ کی اولاد کو توحید پرستی سکھا سکتے ہیں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قبرستان میں جانے کی ممانعت کوئی نہیں ہے، لیکن جو قبر کے اوپر ماتھے ٹیکتے ہیں بھئی، وہاں جا کر قسم قسم کے خرافات کرتے ہیں، تو اس کی تو اجازت کوئی نہیں ہے شریعت میں۔ تو پہلی بات طیب اردگان نے یہ کی نوجوانوں کو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ کیوں کی ہے؟ ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے۔ وہ اس لیے کی ہے کہ مسلمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ مسلمان اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے سر جھکائے، اور اللہ کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی ہے کہ میرا بندہ مجھے چھوڑ کر کسی کے سامنے سر جھکائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پہلی بات طیب اردگان نے یہ کی کہ بھئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری بات، گناہ سے اور جھوٹ سے بچو۔ دیکھو، گناہ کو الگ ذکر کیا، جھوٹ کو الگ ذکر کیا۔ گناہ سے بھی بچو اور جھوٹ سے بھی بچو۔ کیوں؟ بھئی جھوٹ جو ہے نا جی، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے ہمارے معاشرے میں، کاروباری حلقوں میں۔ دوسری بات یہ کہ گناہ سے بچو اور جھوٹ نہ بولو۔ آج ہمارے یہ جو لیڈر ہیں، یہ جناب اپنے ماننے والوں کو گناہ میں ملوث کرتے ہیں، ان کے لیے مواقع فراہم کرتے ہیں، سٹیج بناتے ہیں، ڈیک لگاتے ہیں، ڈی جے بلواتے ہیں، عورتیں لے کر آتے ہیں، ڈانس کرواتے ہیں، اور عوام الناس کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہ ہمارے لیڈر ہیں، اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ کے لیڈر ہیں۔ اور تیسری چیز، نماز صحیح طریقے سے پڑھو۔ یہ نہیں کہا نماز پڑھو، بلکہ نماز صحیح طریقے سے پڑھو۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز صحیح طریقے سے پڑھنا۔ سمجھ آ رہی کہ نماز صحیح طریقے سے پڑھنا کیا مطلب ہے؟ بھئی نماز کے تمام لوازمات خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کر نماز کو پڑھنا، اس کو کہتے ہیں نماز صحیح طریقے سے پڑھنا۔ یہ لیڈر کہہ رہا ہے اپنی عوام کو۔ آج دیکھ لو، جمعہ ہے، ہمارے بازار کھلے میں کہ نہیں؟ پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں مسلمانی کا، ہم مسلمان ہیں۔ بھئی عبادات میں سب سے بڑا اور افضل عمل نماز ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ نہیں پڑھتے۔ پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ جناب ابھی عید میلاد النبی آ جائے 12 ربیع الاول، جناب چوری کی بتی سے پورا محلہ روشن ہو جائے گا، اور پھر پورا سال جناب دھوکہ دو، فریب کرو، ڈھاکے ڈالو، جھوٹ بولو، ہمیں بے حیائی کرو، فحاشی کرو، عریانی کرو، نماز کو چھوڑو۔ صرف ہمیں مسلمانی اس وقت یاد آتی ہے جب کھانے پینے کا ٹائم ہوتا ہے۔ پنجاب کے لوگ کھان پین کے بڑے شوقین ہیں نا جی۔ ہمارا مسلمانی ہمیں اس وقت یاد آتی جب کھانے پینے کا ٹائم ہوتا ہے۔ عید کا ٹائم ہو گیا، افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے بھائی، افطاری کا ٹائم ہو گیا، یا ابھی کنڈے آ رہے ہیں، کنڈوں کا
दिन हो गया है भाई, 27 रजब है ना जी, कुंडे 27 कुंडों का टाइम हो गया है भाई। खाने पीने के टाइम पे हम मुसलमान होते हैं, और जब रोज़े रखने का टाइम हो तो जनाब मुझे शुगर का मसला है, मुझे गुर्दे का मसला है भाई, मेरा बीपी लो हो जाता है, मेरा फलान हो जाता है, मेरा डिमकान हो जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, काम करना पड़ता है, बच्चों के लिए भी रोज़ी कमाना ये भी तो इबादत है। फिर हमें इस तरह की तावीलें आ जाती हैं। और जब इफ्तारी का टाइम होता है, असीवित मुसलमान है, असीवित मुसलमान है भाई, कोई काफिर तो नहीं है। ये हाल है हमारे इस्लाम का, ये हाल है हमारे मुसलमानी का, ये हाल है। तो तैयब उर्दगान ने क्या कहा कि भाई नमाज सही तरीके से पढ़ो। अगली नसीहत, अगली तकरीर उसने, अगली बात उसने क्या की, उसने कहा कि तौबा में ताखीर ना करो, तौबा में ताखीर ना करो। ये मुसलमान की निशानी है। मुसलमान याद रखो हमेशा अल्लाह से डरता है, कोई भी काम करता है उस काम के फ़ौरन बाद तौबा, उस काम के फ़ौरन बाद तौबा। ये बातें उलमा बताते हैं, जो मुल्क के सदर ने बताई कि फ़ौरन तौबा करो, तौबा में ताखीर ना करो। हो सकता है कोई काम अल्लाह को नापसंद हो सकता है कोई गुनाह हो जाए, हो सकता है कोई गलत काम हो जाए, भाई तौबा करो फ़ौरन। समझ आ रही भी? उसके बाद सलाम और दुआ को अहमियत दो, सलाम को और दुआ को अहमियत दो। भाई सलाम करो, यानी ये तो अल्लाह के नबी की सुन्नत भी है कि सलाम में पहल करना चाहिए। हमारे यहाँ पर हमारा तकब्बुर ख़त्म हो तो हम सलाम करें ना जी। हमसे कोई बड़ा बंदा आ जाए तो हम उसका इंतज़ार करते हैं, मैंने सलाम करेगा तो मैं करांगा, इन्हें सलाम नहीं किया तो मैं भी नहीं करना। हमारा तो ये हाल है, हमारा ये जहन है। हालांकि शरीयत ये सिखाता है कि सलाम अफशुस सलाम, सलाम को फैलाओ, सलाम। और अल्लाह के नबी का मामूल भी यही था, अपने बच्चों से भी अल्लाह के नबी सबसे पहले अल्लाह के नबी सलाम किए करते थे, बच्चों से मुलाकात करते वक्त भी। समझ आ रही कि नहीं? हाँ। उसके बाद आजिज़ी के साथ चलो, ज़ोर से मत बोलो। ये तैयब उर्दगान की बातें हैं। आजिज़ी के साथ चलो, ज़ोर से मत बोलो। याद रखें, मुसलमान के लिए आजिज़ी के साथ चलना ये अल्लाह को बहुत पसंद है। तैयब उर्दगान ख़ुद भी चलता है तो आजिज़ी के साथ चलता है। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ ये है कि जनाब काटन का सूट पहना हुआ है, स्प्रे लगाया हुआ है, हाथ में राडो की घड़ी पहनी हुई है, आईफोन जनाब 15 प्रो मैक्स हाथ में पकड़ा हुआ है जनाब, है भी फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर बैठता है जनाब, तो हवाओं में नहीं होता, वो ज़मीन पे ही नहीं होता, हवाओं में होता है। हमारा तो ये माहौल है। खाने के लिए पैसे नहीं होते लेकिन शादी पर जनाब अपना सारा कुछ लुटा देते हैं कि भाई नाक ना कट जाए। हमारे यहाँ का ये माहौल है। मुसलमान याद रखें, तकब्बुर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तकब्बुर अल्लाह को हाँ, तकब्बुर करो काफिर के मुकाबले में, हाँ तकब्बुर करो काफिर के मुकाबले में, अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर ना करो। अल्लाह के मुकाबले में आजिज़ी, अल्लाह को आजिज़ी पसंद है। याद रखें, अल्लाह को आजिज़ी पसंद है। जब कभी जंग का मौका आ जाए, जंग के मौके में तो हम सारे भाग जाते हैं। कभी जंग का मौका आ जाए, काफिरों के साथ जनाब बरसरे पेकार हो, उस वक़्त जनाब सीना तान कर उसके सामने खड़े हो जाओ, ये अल्लाह को उस वक़्त पसंद है। तो ये बात उन्होंने की कि आजिज़ी के साथ चलो, और आगे फरमाया ज़ोर से मत बोलो। ये भी मुसलमान की निशानी है, मुसलमान की आवाज़ धीमी होनी चाहिए। और आगे क्या फरमाया कि इल्मी मजालिस के अंदर शिरकत करो, इल्मी मजालिस के अंदर शिरकत करो। आज हमें पता ही नहीं इल्मी मजालिस किसे कहते हैं। भाई इल्मी मजालिस का मतलब ये है कि तबलीगी जमात यहाँ बैठी हुई है, फ़ज़ाइल अमाल पढ़े, उनके साथ शरीक हो जाओ। जुम्मे का बयान चल रहा है, वक़्त पर तशरीफ़ ले आएँ। हाँ भाई, को हफ्ते में एक मरतबा मौका मिलता है, उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। कारोबार तो सारा दिन सारी रात हम लोग करते हैं भाई, ऐसा है कि नहीं? सारा दिन सारी रात, साल 12 महीने 24 घंटे कारोबार ही तो करते हैं, और क्या करते हैं? फ़ज़ाइल अमाल की तालीम चल रही है, उसमें बैठ जाएं। हाँ भाई, जुम्मे का बयान चल रहा है, उसके लिए वक़्त पर तशरीफ़ ले आएँ। कोई बात हमारी खोपड़ी के अंदर घुस जाए, कोई बात हमारे अमल में आ जाए जिससे हमें फ़ायदा हो जाए। ये है इल्मी मजालिस। किसी मदरसे के अंदर जनाब चले जाएँ, वहाँ जाकर उलमा के साथ मुलाकात करें, उनके साथ बैठें, निशिस्त इख्तियार करें, उनसे को दीन की बात सुन लें। ये होती है इल्मी मजालिस। और ये क्यों की उसने ये बात? ये इसलिए की है कि माहौल से इंसान की तरबियत के अंदर फ़र्क पड़ता है। जब माहौल चेंज होता है ना जी, फ़र्क पड़ जाता है। देखें ना, ये गंदे नाले के साथ जो लोग रहते हैं, इनको स्मेल नहीं आती। क्यों? ये रहती उधर है। हम उधर जाए ना जी, हमसे रहा नहीं जाएगा। लेकिन हम भी अगर 1-2 दिन उधर रहना तो हमें भी आदत पड़ जाएगी। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है कि बंदा माहौल के अंदर एडजस्ट हो जाता है। अच्छा माहौल होता है तो बंदा अच्छाई की तरफ आता है, बुरा माहौल होता है तो बंदा बुराई की तरफ जाता है।
تو یہ بات انہوں نے اس لیے کی کہ آپ اگر علمی مجالس کے اندر دیکھو نا، صبح سے لے کر رات تک کھجل خوار ہوتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کبھی اس سے منہ ماری، کبھی اس سے منہ ماری، کبھی اس کو گالی، کبھی اس کو گالی، ہے بھائی، کبھی اس سے لڑائی، کبھی اس سے لڑائی، ماحول ٹھیک ہوگا؟ اسلامی ماحول کیسے ہوگا؟ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ آپ مجلس اسلامی محافل میں جائیں گے، علمی مجالس میں جائیں گے تو آپ کا ماحول چینج ہوگا، آپ کے اندر تبدیلی آئے گی، آپ کی فیملی کا ماحول چینج ہوگا۔ اور یہ بات کر رہا ہے طیب اردگان نوجوانوں کے ساتھ۔ اچھا جی، اس کے بعد وقت زیادہ ہو گیا ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دے کو 5 منٹ کا، یا آپ جلدی تشریف لے آیا کریں یا مجھے اجازت دے دیا کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جاہل لوگوں سے اور برے ہمسایوں سے دور رہیں۔ جاہل لوگوں سے اور ہمارا ہوتا یہ کہ جو پرلے درجے کا جاہل ہوتا ہے نا جی، ہم ٹانگ بھی جا کر اسی کے ساتھ لڑاتے ہیں۔ یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہوتی ہے جب جاہل کے ساتھ ان کا تکرار ہو جائے نا تو ان کو کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جان، ٹھیک ہے، تسی جو کیا ٹھیک کیا، بس چلو۔ اور جاہل ہے نا بھائی، دیکھو نا، ایک ہوتا ہے ان پڑھ، ایک ہوتا ہے جاہل۔ جاہل ایک ایسی چیز ہے، بعض مرتبہ پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بعض مرتبہ پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں اور بعض مرتبہ ان پڑھ آدمی بھی سمجھدار ہوتا ہے۔ تو اس لیے جاہل سے بچنا چاہیے۔ قرآن کا حکم یہ ہے کہ جاہل کو السلام علیکم، آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ اس کو آپ سمجھائیں گے تو اس کے سمجھ میں نہیں آئے گی، الٹا آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا۔ تو یہ نصیحت طیب اردگان نے کی کہ جاہل سے اور برے ہمسائے سے دور رہو۔ یہ اپنی عوام کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، ایک ملک کا لیڈر، ایک ملک کا صدر۔ اچھا جی، آگے انہوں نے کیا فرمایا کہ صبح کے وقت جلدی اٹھا کرو، صبح کے وقت جلدی اٹھا کرو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ رات کو جناب شروع ہوتا ہے کاروبار، ہمارا کاروبار شروع ہی رات کو ہوتا ہے، بازار کھل جائے اور صبح ساری عوام سوئی ہوتی ہے۔ جاپان میں آپ چلے جائیں نا، جاپان کتنا ترقی یافتہ ملک ہے، رات کو 10 بجے آپ باہر نکلیں گے آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا، ٹریفک بھی نظر نہیں آئے گی، کوئی بندہ بھی نظر نہیں آئے گا، کتنا ترقی یافتہ ملک۔ یہ ہم لوگ فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں، نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا نظام بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور کیا ہے، مجبور۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آ کر مجبور کیا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اور بھائی رات سونے کے لیے ہے، دن کمانے کے لیے ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رات نہ بناتے یا دن اور رات کا نظام نہ بناتے تو نقصان کیا ہونا تھا؟ نقصان یہ ہونا تھا کہ ایک آدمی سو رہا ہوتا، دوسرا آدمی جناب کام کر رہا ہوتا۔ کام کرنے والا اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ کام کا ٹائم ہے، سونے والا اس کو یہ نہیں کہہ سکتا یہ سونے کا ٹائم ہے۔ اللہ نے دن اور رات کا نظام بنا کر لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی یہ سونے کا ٹائم ہے، یہ رات کا سونے کا ٹائم ہے، یہ دن کام کا ٹائم ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انسان کو مجبور کر دیا، اور یہی فطرت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو بھی اسی طریقے سے بنایا ہے۔ جو رات کو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کی صحت کو دیکھ لیں، ان کی صحت ہمیشہ خراب رہتی ہے، بیمار رہتے ہیں۔ کیوں؟ فطرت کی خلاف ورزی، فطرت کے ساتھ مقابلہ۔ تو یہ بات طیب اردگان نے کی کہ صبح کے وقت جلدی اٹھا کرو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا کہ تھوڑا بولو اور غلط بات آگے مت پھیلاؤ، تھوڑا بولو اور غلط بات آگے مت پھیلاؤ۔ یاد رکھیں جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں نا، جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں اس میں بنیادی کردار بات پھیلانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جھگڑوں کا بنیادی کردار، میں نے اس کو بات کر دی، اس نے اس کو بات کر دی، اس نے اس کو بات کر دی، اور یہ بیماری خواتین کے اندر بہت زیادہ ہے۔ چاہے آپ ان کو قسم دے دو، ان کو جتنی مرضی تاکیدیں کر دو، اس نے جناب بعد میں گھوم گھوم کر آپ تک ضرور آنا ہوتا ہے۔ ایک عورت کو کہو نا کہ بھئی آپ کو اللہ کی قسم ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ میں نے آپ کو بتانا نہیں تھا۔ آپ نے کسی کو بتانا نہیں، آپ بھی قسم کھاؤ، وہ بھی قسم کھا لے گی، اور آپ اس کو بات بتا دو، آگے عورت کے سامنے جا کر اس کو بھی قسم دے کر بتائے گی، پھر وہ عورت آگے جا کر اگلی کو قسم دے کر بتائے گی، اور یہ بات گھوم گھوم کے پھر آپ کے پاس آ جائے گی۔ یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا۔ تو جتنی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ باتوں کو آگے پھیلاتے ہیں۔ اور آگے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا سست نہ بنو، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ جلد بازی بھی نہ کرو۔ سست نہ بنو اور جلد بازی بھی نہ کرو، دونوں نقصان دہ چیزیں ہیں، زیادہ سستی، زیادہ جلد بازی، بلکہ کیا درمیانی راستہ اختیار کرو، درمیانی راستہ اختیار کرو۔ اور آگے شفقت والا رویہ اختیار کرو، شفقت والا رویہ، سخت مزاج نہ بنو۔
بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، یہ مسلمان کی نشانی ہے اور یہ نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کا ادب کیا کرتے تھے۔ کوئی بڑا آ جائے بھی اس کے لیے اپنی چادر مبارک بچھایا کرتے تھے اور چھوٹوں پر شفقت کیا کرتے تھے۔ وہ عید کا واقعہ آپ نے نہیں سنا ہوا؟ عید پڑھانے جا رہے تھے، دیکھا کہ راستے میں ایک بچہ رو رہا ہے۔ کیوں رو رہے ہو بھائی؟ باپ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی عید پڑھانے نہیں گئے، بچے کو گود میں اٹھا کر لے آئے امی عائشہ کے پاس۔ عائشہ آج کے بعد تم اس کی ماں اور میں اس کا باپ، آج کے بعد تم اس کی ماں اور میں محمد اس کا باپ۔ اس کو جس طرح تم نے حسن حسین کو کپڑے پہنائے اس کو بھی پہناؤ، عید کے لیے تیار کرو۔ یہ چھوٹوں پر شفقت ہے، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت، یہ مسلمان کی نشانی ہے۔ اور پھر آخری نصیحت کیا کی کہ جب مصیبت آ جائے تو صبر کرو۔ ہاں، جب مصیبت آ جائے تو صبر کرو۔ یاد رکھے کامیابی کی کنجی صبر ہے، کامیابی کی کنجی صبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک جگہ کیا فرماتے ہیں؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کا اجر اتنا ہے کہ جو تمہارے کیلکولیشن میں آ ہی نہیں سکتا، اتنا اجر اللہ نے صبر پر رکھا ہوا ہے۔ مسلمان کی نشانی بھی یہ کہ مسلمان صبر کرے۔ یہ جو صبر نہیں کرتے نا، اپنی چلاکی پر انحصار کرتے ہیں، اپنی طاقت پر انحصار کرتے ہیں، بھائی اپنے پروٹوکول پر انحصار کرتے ہیں، عہدوں پر منصب پر انحصار کرتے ہیں، یہ بعد میں جا کر کنویں میں گرتے ہیں۔ جو بندہ صبر کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بنا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بنا رہے ہوتے ہیں۔ میں جوہر ٹاؤن میں جب جانے لگا نا، جوہر ٹاؤن وہاں مدرسہ ہے، وہاں پر جانے لگا تو میرے والد صاحب نے مجھے نصیحت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی صبر سے کام لینا، صبر سے کام لینا، جلد بازی نہیں کرنا، صبر سے کام لینا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، جب میں نے صبر کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی ہے۔ ہاں، فن خان نہیں بننا، مسلمان کی نشانی یہ ہے، صبر کرو۔ جب آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حکمرانوں کو ایسا ہونا چاہیے